بھائی زندگی آپ کی تاریخ بھی پڑھا، کبھی تاریخ پڑھو تو پتہ چل جائے۔ یہاں تو بیچارے مغفرت کے طلبگار ہیں، اور یہ قربانی کی عید بھی نزدیک ہے، تسلسل ہے گفتگو کا۔ میں اس میں ایک دو جملے کہہ کے چونکہ اپنے بھائی کو ممبر دینا ہے، چوئی صاحب کی خواہش تو تھی میں انہیں پہلے پڑھنے دیتا، اور اگر ذرا پہلے آ جاتے تو میں کہتا پڑھ لیں، بہرحال ان سے زیادہ معذرت ہے بھائی سے زیادہ۔ قربانی کی عید آگا جی نزدیک ہے، بکرے کچھ بندوں نے خرید لیے ہوں گے، کچھ خریدیں گے، اور میں جملہ کہنے جا رہا ہوں جنہیں اردو ادب سے پیار ہے، بکرا کہتے ہی اسے ہیں جو بک جاتا ہے بھائی جنہیں بات پہنچی تھوڑا ذرا بیدار ہو جائے۔ بکرا کہتے ہی اسے جو بک جاتا ہے، یعنی اردو سے پیار ہے۔ بکرا خریدیں گے بندے، بکرا منڈی میں بکرا خریدنے جاؤ، ایک بکرا ہو اور وہ بیچنے والا کہے کہ جی اس میں 30 کلو گوشت ہے، دوں گا 5000 کا، لے لو۔ دیکھنا میری طرف بھائی، آپ خریدنے لگیں اور دیکھیں اور کہیں جی میں مفت بھی نہیں لیتا، پوچھیں بھئی 5000 میں 30 کلو کا بکرا مفت کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہیں گے قربانی نہیں ہوتی۔ پوچھے گا کیوں؟ آپ کہیں گے کانا ہے ایک آنکھ سے، جملہ سمجھنا، ایک آنکھ سے کانا ہے، جو جملہ سن کے آواز بچا جائے پھر میں دیکھوں گا اس جملے پہ آواز کس کی بچی رہتی ہے۔ آپ کہیں گے کانا ہے ایک آنکھ سے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ مجھے ملت مسلمہ کے مزاج کی سمجھ نہیں آتی کہ جو بکرا ایک آنکھ سے کانا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو بندہ پورے عرب کا کانا ہو وہ امیر المومنین۔ بھائی بات پہنچ گئی صاحبان، کچھ بات میری پہنچی، آپ کی زندگی ہو جی، مولا آپ کو سلامت رہو، آپ کی زندگی، آپ سلامت رہو جی۔ تھکنے والی قوم ہی نہیں ہے میری، یہ قوم کہاں تھکتی ہے؟ ایک دن نہیں، یا علی مولا، مل کے بولو، مل کے بولو۔ آپ سلامت رہیں۔ بس یہ گفتگو کا تسلسل ہے، ہم جن کے ذکر میں آئے ہیں ہمارے پاس ان کے لیے بہت سی باتیں ہیں، ان کا ذکر زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں وہ نام تو ممبر سے لیا ہی نہیں کرتا، بالکل میں وہ نام ممبر سے لیتا ہی نہیں، اور ضرورت بھی نہیں، اور ایک وجہ سے میں وہ نام لینا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ نام ہی ایسے اگر میں انہیں برے طریقے سے لوں تو پولیس پکڑ لیتی ہے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ پکڑ لیتا ہے بات پہنچی سر، دونوں طرف سے بڑی مہربانی، نہ ادھر گزارا ہے نہ ادھر گزارا ہے، نام ہم لے ہی نہیں سکتے، ہمارے اپنے راہبر ایسے ہیں جن کی باتیں کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور ہمارے راہبر ایسے ہیں جہاں ہم چاہیں ان کا ذکر کر سکتے ہیں، جہاں ہم ان کا چاہیں ذکر کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں ان کا ذکر کر سکتے ہیں، چاہے بازار ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے گھر ہو، چاہے بہنیں ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، جہاں بھی ہو ہم اپنے راہبروں کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنے ائمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ذکر نہیں کر رہا، اللہ قرآن میں اپنی پاکیزگی کا اعلان کرنے والوں کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ بات میری آغاز ہو گئی، جلدی جلدی مجھے گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ارادہ رکھتا ہے اللہ کہ اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ جاگنا بڑی جلدی، میں نے بھائی کو ممبر دینا ہے، اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ارادہ کس کا ہے؟ سارے بولو، کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ ارادہ کیسے کرتا ہے؟ پہلے سوچتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے۔ چلو قرآن سے پوچھیں اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ قرآن سورہ یاسین سے آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سورہ یاسین میں اپنے ارادے کے متعلق واضح کر رہا ہے وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ الشَّيْءَ، اور اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے أَن يَقُولُ لَهُ كُن، تو پھر اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جاتی ہے۔ وہ بناتا نہیں، مٹی گھونتا نہیں، وہ اجزاء اکٹھے نہیں کرتا، کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن ایک لفظ ہے، لفظ میں دو حرف ہیں، ایک ہے کاف،
ایک ہے نون. اللہ قلم کے قد سے پہلے کاف نہیں لکھتا پھر نون نہیں لکھتا, ایسے اللہ کن نہیں بناتا. اللہ سوچتا نہیں کہ یہاں کاف ہے یہاں نون ہے, اس کے ہاں کوئی طاقت ہے جو کاف کو نون سے ملا دیتی ہے, کن وجود میں آ جاتا ہے. کن وجود میں آتا ہے تو کائنات تخلیق ہوتی ہے. چلو ڈھونڈے کہ اللہ کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جو کاف کو نون سے ملائے تو کن وجود میں آئے تو کائنات تخلیق ہوتی ہے. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. اپنی جبین نیاز کو نجف کی دہلیز پہ جھکا کے حسنین کے بابا سے پوچھو مولا آپ بتا دیں اللہ کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جو کاف کو نون سے ملائے تو کن وجود میں آتا ہے, کن وجود میں آ جائے تو کائنات تخلیق ہوتی ہے. اب میں دیکھتا ہوں جملہ سن کے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے کون لے جاتا ہے. حسنین کے بابا آواز دے کے کہتا ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. انا الامر بین الکاف والنون, میں وہ طاقت ہوں جو کاف کو نون سے ملائے تو کن وجود. زندگی آپ کی, میں وہ طاقت ہوں جو کاف کو نون سے ملائے تو کن وجود میں آتا. زندگی آپ کی بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں وہ طاقت ہوں جو کاف کو نون سے ملائے تو کن وجود میں آتا ہے. کن کہا جاتا ہے زبان سے. اگر جی جب کن کہہ دیا پھر ہو گیا, وہ زبان رکھتا نہیں. شاہ جی یہ کن ہوتا کیسے ہے؟ آج کی اس مجلس میں اتنی آسانی سے کن فیکون سمجھاؤں گا جو بندہ اس کے بعد بھی نہ سمجھ سکے پھر وہ جا کے خود کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ مجھے سمجھ میں آتا کیوں نہیں. آؤ میں سمجھاؤں کہ کن کیا ہے, فیکون کیا ہے. عید کا دن تھا, بچوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے. عید کا دن تھا, بچوں نے کہا ہمارے کپڑے. عید کا دن تھا, بچوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے. ماں نے سوچا نہیں, کہا درزی کے پاس ہے. ادھر ماں کی زبان سے نکلا درزی کے پاس ہے. ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بدم کے سید جبرائیل سے کہا جبرائیل ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا دے. ذرا بیدار ہونا, ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا دے. میں کن اور فیکون سمجھاؤں گا, ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے. جبرائیل درزی بن گیا, جبرائیل درزی بن گیا, کپڑے لے کے آ گیا. فرق سمجھو اپنا اور حسنین کا. وہاں سے جو نازل ہو, وہاں سے جو نازل ہو وہ تم پڑھتے ہو, حسنین پہنتے ہیں. نہیں 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 بھئی ابھی لطف نہیں آپ کے سننے کا. تم پڑھتے ہو, حسنین پہنتے ہیں. جبرائیل کپڑے لے کے دروازے پہ آ گیا, دستک دی. اندر سے فضا نے پوچھا. اس علاقے والوں جملہ ضائع نہ ہو. اندر سے فضا نے پوچھا. اندر حسنین بھی تھے, سیدہ بھی تھی, علی بھی تھے, رسول بھی تھے, مگر نہ حسنین نے پوچھا, نہ علی نے پوچھا, نہ سیدہ نے پوچھا. پوچھا فضا نے. وجہ کیا تھی؟ دروازے پہ جبریل تھا, آل محمد نے نہیں پوچھا, فضا نے پوچھا. فضا کے پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ دستک دینے والا جبرائیل تھا. فضا نے پوچھا اس لیے کہ بات ذرا لیول کی تھی. میں چپ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنی آواز بچائے. بات ذرا لیول کی تھی. فضا نے پوچھا کون؟ جبرائیل نے یہ نہیں کہا میں جبرائیل, میں سید الملائکہ, میں امین وحی. جبرائیل کہنے لگا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. کن اور فیکون سمجھنا مالک صاحب. سیدہ کا کہنا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں یہ کن تھا. جبرائیل کا کہنا انا خیاط الحسنین یہ فیکون تھا. نہیں ابھی کچھ بندے چپ ہیں. میں اور آسان کر دوں, کن اور فیکون اور آسانی سے سمجھاؤں. جیسے ابھی کن اور فیکون سمجھ نہیں آیا اسے سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابلیس شام کا دربار, ابلیس شام کا دربار, ابلیس شام کا دربار, ابلیس شام کا دربار. منبر پہ وارث ہے منبر میرا مولا حسن. مولا اپنا تعارف کروا رہے ہیں. بھائی جن کے ہاتھ بندے وہ اپنے ہاتھ کھول دو. جس کا ہاتھ حسین کے علی کے ذکر میں بلند نہیں ہوتا پھر وہ ہاتھ جگہ جگہ پہ پھیلتا رہتا ہے, علی کے سامنے نہیں پھیلتا. لہذا حسین ہاتھ
بولنا اور سننا میرا جملہ. وارث ممبر مولا حسن ممبر پہ مولا اپنا تعارف کروا رہے. مولا فرماتے ہیں میں وارث مینا ہوں, میں وارث زمزم ہوں, میں وارث مکہ ہوں, میں وارث صفا ہوں, میں وارث مروہ ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے رسول کی مدد کی ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جو چھپ چھپ کے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے. اس جملے کے بعد اس چہرے کی زیارت کروں گا جو اپنی آواز مجلس شبیر سے بچا لیتا ہے. حسن آواز دے کے کہتا ہے سنو شام والو, میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے اس طرف تھا, میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے اس طرف, میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات, زندگی آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے, میں اس کا بھی بیٹا ہوں. زندہ رہو حیدری, میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے باہر تھا, میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی رات پردے کے اندر تھا. مولا کا یہ کہنا تھا کہ مجمع میں سے ایک ایسا جس کے شجرے میں کہیں انجینئرنگ ہوئی تھی. نہیں کچھ بندے سوچ رہے ہیں, وہ تل ملایا, چہرے کا رنگ بدلا. حسن امیر آواز دے کے کہتے ہیں ہذا محفل الرجال وانت امراتن, یہ مردوں کی محفل ہے, تو عورت ہو کے بیٹھی ہے. بھائی نہاد حسین جاگنا, ہاتھ بلند رکھو, ہاتھ بلند رکھو, ہاتھ نیچے نہ جائے, ہاتھ نیچے نہ جائے. یہ مردوں کی محفل ہے, تو عورت ہو کے بیٹھی ہے. حسن امیر کا کہنا کہ یہ مردوں کی محفل ہے, تو عورت ہو کے بیٹھی ہے, یہ کون تھا؟ اس کی جنس بدلنا, یہ فیکون. بھائی زندگی آپ کی. حسن امیر کا کہنا کہ یہ مردوں کی محفل ہے, تو عورت ہو کے بیٹھی. اچھا جسے آپ بھی سمجھ نہیں آیا اور آسان کرنے جا رہے. مامون کا دربار, مامون کا دربار, توجہ, مامون کا دربار. حاجب نے کہا مامون حکومت تیری, فضائل رضا کی. اس نے کہا ہیں جو ان کے, تو لوگ پڑھیں گے بھی تو ان کے. اس نے کہا اچھا طریقہ میں بتاتا ہوں, تو ان کو ولی عہدی سے ہٹا دے, پھر دنیا ان کے فضائل نہیں پڑھے گی. کہنے لگا بتا طریقہ. اس نے کہا دربار سجا, وزیروں کو بٹھا, مشیروں کی کرسیاں لگا, حاشیہ بردار کھڑے کر, سفیروں کو بلا لے, پھر بلا رضا کو. پابندی لگانا کہ آپ کوئی رضا کے لیے پردہ نہ ہٹائے, کوئی استقبال کے لیے اٹھے نہ, رضا ممبر پہ بیٹھیں گے, میں ان کے خلاف تقریر کروں گا, لوگوں کے دلوں سے ان کا روب اتر جائے گا, پھر تو ان کو ولی عہدی سے ہٹا دینا. کہنے لگا تیری ترکیب مجھے پسند آئی, دربار سجا دو. دربار سج گیا, وزیر بیٹھ گئے, مشیروں کی کرسیاں لگ گئیں, حاشیہ بردار 2 رویا صفوں میں کھڑے ہو گئے. پیغام بھیجا گیا میرے مولا رضا کو کہ آئیں دربار میں. پابندی تھی, نہ کوئی پردہ ہٹائے گا, نہ کوئی استقبال کے لیے اٹھے گا. پیغام بھیجا گیا, نہ کوئی پردہ ہٹائے گا, نہ کوئی استقبال کے لیے اٹھے گا. علی کا علی بیٹا, علی کا علی بیٹا, محمد کا محمد بیٹا اپنے گھر سے اللہ کی عزت ساتھ لے کے چلا. جیسے ہی میرا مولا دربار کے قریب آیا, امام کے حکم سے چلنے والی ہوا نے غلام بن کے پردہ ہٹا دیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں جو بندہ ابھی تک برداشت کر کے سن رہے, پابندی تھی, کوئی رضا کے استقبال کے لیے اٹھے گا نہیں. میرے مولا کا پہلا قدم دربار کے اندر آیا, اس منبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم, رضا کے چہرے پہ موجود اللہ کے وقار نے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. ابھی آوازیں تمہاری پیچھے ہیں بھائی. ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. رضا بادشاہ چلے, رضا بادشاہ چلے, درود کے ترنم میں, مودت کے فرش پہ, تطہیر کی قناتوں میں, سورہ آل عمران کا عصا لے کے, موسیٰ کا بیٹا علی آ کے منبر پہ بیٹھ گیا. حاجب اٹھا, اٹھ کے کہنے لگا, آپ اس جملے پہ عقیدے چیک ہوں گے ساتھ. حاجب اٹھ کے کہتا ہے یہ جو کچھ دن پہلے, بیٹے دیکھنا میری طرف, یہ جو کچھ دن پہلے بارش ہوئی ہے یہ آپ کی دعا سے ہوئی ہے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں نہیں, میں نے برسائی ہے. عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں عقیدہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہاتھ کھولو بھائی, ہاتھ کھولو, ہاتھ کھولو. میں نے برسائی ہے. اس نے پینترا بدلا, آواز دے کے کہتا ہے وہاں تو لاکھوں دعا مانگنے والے تھے, اللہ جانے کس کی قبول ہوئی.
مولا فرماتے ہیں مانگنے والوں کو نہیں پتا ہوتا، قبول کرنے والے کو پتا ہوتا ہے۔ نہیں ابھی کچھ ہاتھ پیچھے، دروازے کو نہ دیکھ، دروازے کو نہ دیکھ، قبول کرنے والے کو پتا ہوتا ہے۔ کہنے لگا اچھا، اب میں سمجھانے لگا کن اور فیکون، کہنے لگا اچھا آپ معجز نمائیں؟ سرکار نے فرمایا ہم صرف معجز نما نہیں، صفحے انبیاء میں معجز تقسیم کرتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا اگر آپ معجز نما ہے، جاگنا اور جملہ سمجھنا، جس کے ہاتھ بندے ہیں وہ ہاتھ کھول دے، کھلے ہاتھوں سے موسیٰ کے بیٹے سے خیرات مانگنا، مشہد کے والی سے خیرات مانگنا، حریم عصمت کبریٰ کے 8ویں محرم سے خیرات مانگنا، اپنے ہاتھ کھول کے خیرات مانگنا۔ کہنے لگا عاجب اگر آپ معجز نما ہیں تو پھر کہیں سے کوئی درندہ آئے آ کے مجھے کھا جائے، کہیں سے کوئی درندہ آئے آ کے مجھے کھا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہیں سے کیوں آئے گا، یہیں سے آئے گا۔ بھائی زندگی آپ کی کہیں سے کیوں آئے گا، تمہاری زندگی ہو بھائی، مولا سلامت رکھے آپ، کہیں سے کیوں آئے گا، یہیں سے آئے گا۔ اگر یہ کہنا تھا نا، مولا نے یہ کہا کہ یہیں سے آئے گا، کہ درباریوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہم میں سے درندہ کون ہے؟ میں کن اور فیکون سمجھانے جا رہا ہوں۔ درباریوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ ہم میں سے درندہ کون ہے؟ درباریوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بھائی دیکھنا میری طرف، امام نے اپنی پشت پہ دیوار پہ لگے ہوئے قالین پہ سوئی کے دھاگے سے نکلی ہوئی شیر کی تصویر کو دیکھا، شیر چلا۔ اب بھی تمہاری اپنی مرضی ہے بھائی، امام نے تصویر کو دیکھا، شیر چلا۔ امام کا دیکھنا کن تھا، نیاد حسین سمجھو، امام کا دیکھنا کن تھا، شیر کا چلنا فیکون تھا۔ وہ کن اور فیکون کے مالک جب چاہیں وقت کو اپنے ایک خفیف سے اشارے سے واپس پلٹا دے۔ اسی مصدر کن فیکون کی بہن چاہتی تو سورج روک لیتی، اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی تھی۔ سورج روکا نہیں بی بی نے، ڈھلنے دیا، ڈھل گیا سورج، سورج ڈھل گیا۔ 13 ضربیں چل گئی، خیمے جل گئے، چادریں اتر گئی، مشکیزیں پھٹ گئے، گردن میں توق آ گیا، کمر میں لنگر آ گیا، پیروں میں بیڑیاں آ گئی۔ معافی دینا مجھے، یہ میں نے کبھی کہا نہیں کہ کوئی دل دکھے نا، دل ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کے غم میں دکھے، جو شبیر کے غم میں دکھے نا آگا جی، وہ دل کیا ہے؟ دل ہی وہ ہے جو حسین کے غم میں دکھے۔ دکھنے چاہیے ہمارے دل۔ سجاد کی گردن میں توق تھا، سجاد کی گردن میں توق تھا، مجھے نہیں پتا توق کا وزن کتنا تھا، لیکن مقتل کی کتابیں گواہ ہیں، شام غریباں کے بعد رات ڈھل گئی، سورج طلوع ہو گیا، 11 کا دن آ گیا۔ توق کا وزن نہیں بتا رہا، ایک اندازہ بتانے جا رہا ہوں، جس کے مقدر میں ہوا وہ ماتم کر لے گا۔ 11 فوجیوں نے توق اٹھا کے سجاد کی گردن میں رکھا۔ جس کا ہاتھ اور سینہ دکھتا ہے وہ ماتم بے شک نہ کرے، جو آیا پرسہ دینے کے لیے وہ ماتم کی تیاری کرے۔ سفر علی کی بیٹی کا میں نے فضائل چھوڑ دیا اس لیے کہ تھوڑا سا مصائب پڑھوں، چونکہ شام ہو گئی ہے۔ شام چاہے عید کے دن کی ہو نا، شیعوں کو اچھی نہیں لگتی،
शाम चाहे ईद के दिन की हो ना, शियों को अच्छी नहीं लगती। अजीब जुमला मैं कह गया हूं, शाम हो गई है। बस सुन लो, अली की बेटी का सफर, पहली बार जब बाबा की हुकूमत में सैयदा आई थी ना कूफा, तो मौला ने बाजार बंद करवा के, पाबंदी लगवा के बेटी को मुआयना करवाया था ना बाजार का। उस वक्त कहा था बेटी बाजार देख ले, आज भी तेरे भाई साथ आए हैं, जब तू दूसरी बार आएगी ना फिर भी तेरे भाई साथ आएंगे। हाँ बेटी एक फर्क होगा, आज तेरे भाई आए हैं, उनमें कोई ताविया पे है, कोई अशल पे है, कोई मुर्तजिस पे है, लेकिन जब तू दूसरी बार आएगी ना तेरे भाइयों की सवारियां बदल जाएंगी। कोई नेज़े की नोक पे होगा, तैयारी करना मातम की, जो मातम करने के लिए आया, कोई नेज़े की नोक पे होगा, कोई घोड़े की गर्दन में होगा। मैं अच्छा मुख्तसर और कर लेता हूँ। सैयदा आ गई शाम के बाजार, मुसाहिब इतना काफी नहीं, बैठना मेरे भाई। सैयदा आ गई शाम के बाजार, आओ बिस्मिल्लाह। आ गई सैयदा शाम के बाजार, देखना भाई मेरी तरफ देखना, मुसाहिब काफी नहीं, सैयदा शाम का बाजार, काफी नहीं मुसाहिब, सैयदा शाम का बाजार, अली की बेटी शाम का बाजार, काफी नहीं मुसाहिब। बंदे समझते हैं आसानी से बाजार आ गई, आसानी से बाजार आ गई, आसानी से बाजार आ गई। कई बार पूछा गया बाजार में दाखिल हो जाएं, हर बार दरबार से पैगाम आता था, नहीं अभी बाजार सजा नहीं, अभी बाजार सजा नहीं। माफी देना, मैं बाजार पढ़ने जा रहा हूँ। जो बंदे मातम करना चाहते हैं अपने हाथ खुले रखें, अभी बाजार सजा नहीं। आगा जी इस मिंबर की अजमत की कसम, दो आलम मेरे गवाह हैं, मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। जब बाजार दरबार से हुक्म आ गया ना कि अब काफिला चले, बाजार में दाखिल हो जाए, अली की बेटी ने पहला कदम उठा लिया, अली की बेटी ने पहला कदम उठा लिया, लेकिन आगे नाचने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दूसरा कदम उठाने से पहले शाम में 15 अजानें हो गई। जो बंदे मातम करने के लिए आए, जिसका हाथ नहीं दुखता, शाम में 15 अजानें हो गई। मैं बिस्मिल्लाह करूं, जिसे आवाज प्यारी नहीं, जिसे सीना प्यारा नहीं। अली की बेटी शाम के बाजार में आ गई। भाई हाथ खुले छोड़ के सैयदा से झोली फैला के पुरसा मांग के, खैरात मांग के पुरसा देना है। सैयदा शाम के बाजार में आ गई। सैयदा का कोई भाई नेज़े की नोक पे था, कोई भाई नेज़े की नोक पे था, कोई भाई नेज़े की नोक पे था। बाबा देख ले मेरी तरफ, कोई भाई नेज़े की नोक पे था, कोई भाई घोड़े की गर्दन में था, कोई भाई घोड़े की गर्दन में था। इस इलाके वाले मुझे बताओ, सैयदा का जो भाई घोड़े की गर्दन में था वो कौन था? मालिक साहब, वो भाई उम्मुल बनीन का लाल, वफा का किरदार, पर्दों का जामिन मेरा मौला अब्बास था। बता सैयदजादा, अब्बास का सर करबला से घोड़े की गर्दन में था? नहीं, करबला से नेज़े की नोक पे था। मक्तल की किताबों में लिखा है, मैं रुकूंगा नहीं, जिसने झोली फैला के खैरात मांगना है वो मांगे। मक्तल की किताबों में लिखा है 9 बार गादी का सर नेज़े की नोक पे बुलंद हुआ, 9 बार नेज़े की नोक से बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। 9 बार की वजूहात मातमियों किताबों में लिखी है, लेकिन 9वीं बार की वजह पढ़ने लगो। 9वीं बार गाजी का सर नेज़े की नोक से बाजार की सख्त जमीन पे कैसे गिरा? अज़ादारों सुनोगे, जब काफिला आया ना शाम के बाजार में, शाम के बाजार के छत पे बैठी हुई एक औरत ने पत्थर मारा। पत्थर लगा अली असगर की अम्मा की पेशानी में, जो मातम करना चाहता है, पत्थर का लगना था। अली की बेटी चलती हुई वहां आई जहां शब्बीर का सर था। करीब आके कहती है, हुसैन कुरान कब पढ़ेगा? तैयारी कर मातम की, तैयारी कर मातम की। हुसैन कुरान कब पढ़ेगा? शब्बीर ने नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत करना शुरू की। बहन करीब खड़ी होके बड़े खुशू खुदू से भाई का कुरान सुनने लगी। जिसने सुन लिया गादी का सर 9वीं बार नेज़े की नोक से गिरा कैसे, घोड़े की गर्दन में आया कैसे? भाई ने तिलावत करते करते अचानक आयत से आयत को इशारा किया, आयत से आयत को इशारा किया। अली की बेटी ने पलट के देखा, अजीब मंजर था। शाम के बाजार की छत पे एक बेगैरत औरत के हाथ में एक बड़ा पत्थर था। मातमिया बाजार में कोई और नहीं, 3.5 साल की सकीना थी। सैयदा ने देखा, उधर से उस औरत ने पत्थर छोड़ा, इधर से अली की बेटी चली जिसने मातम कर रहे। अदादारों, फिर वो पत्थर सकीना को नहीं, सैयदा ज़ैनब के सर में लगा। पत्थर का लगना था। गाजी ने नेज़े की नोक पे देखा, 9वीं बार गाजी का सर बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। जो बंदा मातम नहीं कर सकता वो सर झुका ले। अदादारों, खौली
علی آگے چلا، اس نے غازی کا سر ایسے اٹھایا جس نے شمر نے حسین کا اٹھایا تھا، اٹھا کے وہاں لایا جہاں عمر ابن سعد کھڑا تھا۔ کہتا ہے غازی کا سر پھر گر گیا، یہ کہتا پھر نیزے کی نوک پہ بلند کر۔ یہ کتے کا بچہ کہتا دیکھ لے اب غازی کے سر میں نیزے کی جگہ کوئی نہیں، اب غازی کے سر میں نیزے کی جگہ کوئی نہیں۔ یہ کہتا پھر کوئی ایسا کام کر شام کے بازار کا ماحول بدل جائے۔ یہ کتے کا بچہ غازی کا سر لے کے وہاں آیا جہاں علی کی بیٹیاں کھڑی تھی۔ اللہ جانے شاہ جی کس چیز کے ساتھ علی کی بیٹیوں کے سامنے اس نے ایک رسی غازی کے اس کان سے اس کان تک گزار دی۔ علی کی بیٹیاں کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے آواز دے کے کہتی اب تیرا دین بچ جائے گا۔ بس یعلم الذین ذاکر شریبیاں جناب لیاقت حسین سمندوانہ۔